شعب ابی طالب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو 3 سال تک جہاں پر مطلب کہ وہ بالکل وہ قریش مکہ نے وہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور نہ کھانا جاتا تھا، نہ کوئی اناج جاتا تھا، نہ کوئی مل ملاپ تھا، کچھ بھی نہ تھا. وہ کم و بیش 3 سال تک اس کیفیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اندر مسلمان مطلب صحابہ کرام بھی تھے اور ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا نہ تھا، یہاں تک کہ چمڑے لیدر اس کو مطلب کہ وہ اس کو مطلب کہ سمجھے کہ ابال کر یا اس کو پگھلا کر کے اس طرح مطلب بہت بڑی قسمہ پرسی کا عالم تھا وہ بھی. اور لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ وقت گزارا، لیکن آپ دین کے کام، حق کی دعوت، اس طرح کی تمام تر چیزوں کو آپ نے جاری رکھا حتیٰ کہ اللہ کو حکم آیا اور وہ معاہدہ تو تھا اس کے کئی لفظوں کو دیمک چاڑ گئی، اللہ تعالیٰ کا نام اس میں باقی بھی رہا اور پھر وہ بائیکاٹ بھی ختم ہوا. پھر اس کے علاوہ کئی آزمائشیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آئیں. آپ دیکھیے ہجرت کی صحابہ کرام علیہ رضوان حبشہ کی طرف، شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا مدینہ پاک کی طرف. مدینہ پاک میں جب صحابہ کرام پہنچے جو مہاجرین کہلائے، انہوں نے جو آزمائش کے وہاں پر وقت گزارے اور جو گھڑیاں گزری ہیں، تو یہ سارے مطلب واقعات ہیں. تو یہ جب مدنی چینل ہم دیکھتے رہیں گے تو ہمیں ہمارے اس وقت کی حالات کو بھی اب ہمیں صبر آئے گا کہ ابھی ہمارے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا پہلو پیدا کرنے کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. پھر یہ دیکھیے کہ گھر سے باہر نکلنے پر جتنے گناہ ہوتے تھے کہ وہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے کئی گناہوں سے بچنے کی صورت بن رہی ہو. تو میری ناقص عرض یہ ہے کہ شکر کی طرف جائیں. پاپا وہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شکر کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو بیماری آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. یہ شکر کا پہلو میں نے پڑھا تھا کہ جو آئی ہے اس سے زیادہ نہیں آئی. اچھا جو آئی ہے وہ جانے والی آئی ہے. اچھا جو آئی ہے وہ میری جان پر آئی ہے، میرے ایمان پر نہیں آئی ہے. اس طرح کے کئی شکر کے پہلو ہیں جن کو ہم اگر غور کریں گے تو ایک اللہ کی رحمت سے ایک بڑا ایک وہ ایک خوبصورت سا ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب کی رحمتوں کو یاد کر کے مزید جھومتا ہے کہ اللہ کریم نے اس قدر ابھی بھی ہم پر رحم و کرم فرمایا ہوا ہے. اب کچھ امیر سنت ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان فرما رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ ہر معاملے میں شکر کا پہلو تو ہوتا ہی ہے. کتنی بیماریاں ہوں جسمانی جی اگر مقام شکر موجود ہے کہ ان سب سے خطرناک گناہوں کی بیماری ہے. پھر ان سے خطرناک ترین بیماری کفر کی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑ ہاں شکر کہ اس نے ہم کو کفر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے. بے شک اللہ محفوظ رکھے. گناہ کی بیماری بہرحال اس کا احساس نہیں ہے. کورونا نے گھر میں بٹھا دیا، لیکن گناہوں کی بیماری کے خوف نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیا کہ اب بھی جھک جائیں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ مولا کورونا سے بھی بچا لیکن اس سے پہلے مجھے گناہوں سے بچا لے. مرنا تو ہے ہی ہے، بیماریاں تو آتی ہیں. تو اس لیے وہ اس کا مطلب نہیں احتیاطی تدابیر چھوڑ کے اپنے آپ کو پیش کر دے کورونا پر. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے بھی تو بچنا ہے نا یار. نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا. نماز نہ پڑھنا، خدا کی قسم دنیا کی ساری بیماریاں ایک طرف اور ایک وقت کی نماز قضا کرنا یہ ایک طرف، یہ مرض سب سے خطرناک ہے. یہ ساری بیماریاں نہ قبر میں عذاب دلائیں گی نہ جہنم میں اٹھا کے پھینکیں گی، لیکن نماز ایک وقت کی بھی اگر چھوڑی تو یہ مرض جو لگا گناہ کا یہ جہنم میں جھونک سکتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. افسوس ہم کو گناہوں کے امراض اور اس کی بیماریوں کا کوئی احساس نہیں.